السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ فإن كل بدعۃ ضلالہ ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان وابو یعلا فی مسندہ۔ اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اللہ کی توفیق سے اکثر مسلمان جن میں ہم جیسے کم اعمال کرنے والے اور کمزور اعمال والے بھی شامل ہیں، اللہ کی توفیق اور فضل سے صیام اور قیام کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بشارت کا مصداق بنا دے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے رمضان میں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کی مناسبت سے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک محبوب ترین عبادت صدقات، اس کے حوالے سے آج مختصراً گفتگو ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان فرماتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی مغفرت، رحمت اور کرم حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، اپنے رب سے بخشش حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان پر محیط ہے، یعنی جتنا زمینوں اور ساتوں آسمان کا فاصلہ ہے، یہاں پر جمع السماوات کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ السماء کا جمع کا لفظ کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد سارے آسمان، ساتوں آسمان، زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک جتنی چوڑائی ہے وہ پوری جنت کا
اللہ تعالیٰ احاطہ بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی ڈائمنشن ہے، یہ اس کی ایک میئرمنٹ اللہ نے بیان کی ہے، اتنی لمبی اور وسیع و عریض ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اب اس آیت میں 4 احکامات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، نیکی، خیر اور مغفرت کے کام میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں جو انسان کو دنیاوی طور پہ تو نفع دے سکتے ہیں لیکن آخرت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، انسان ہمیشہ ان میں جلدی کرتا ہے، اور کئی مرتبہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے وہ کام جو اس کی آخرت کو سنوارنے والے ہیں ان کو بھی خراب کر دیتا۔ اس کی مثال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، سلام عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری دفعہ ہوا، پھر یہی فرمایا، تیسری دفعہ بھی فرمایا ارجی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ اس صحابی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کا دور پایا ہے، نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بھی اس کو پتہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی؟ تیسری مرتبہ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصلی، بتائیے میں کس طرح نماز پڑھوں، میری رہنمائی فرما دیجیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر نماز کا طریقہ سکھایا، جب تو قیام کرے تو سیدھا کھڑا ہو اور تجھ پر سکونت طاری ہو، تیرے جسم کے سارے اعضاء ان کے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے۔ رکوع میں جائے تو سکونت کر، یہ نہیں کہ فوری طور پر رکوع پہ کیا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا، اور بالکل جس طرح کو تیز گاڑی یا تیز سواری ہوتی ہے اس طرح پڑھ کے تو فوری طور پر پھر قیام میں کھڑا ہو گیا۔ پھر سجدے میں جائے تو تیزی کرے، فرمایا کہ سجدے میں جا تو تیرے اندر سکونت ہونی چاہیے، تیرے جسم کے سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اور سجدے کی اگر دعائیں انسان سیکھ لے، کو 3-4 ہی سیکھ لے، ویسے تو بڑی دعائیں ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربی الاعلی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ یہی 3-4 دعائیں سیکھ لے نا بندہ، آرام آرام سے پڑھے، اس کا سجدہ اور اس کا رکوع ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور رکوع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کے علاوہ یہ دعائیں بھی پڑھتے، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے رکوع میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے قیام میں سکون کر، رکوع میں سکون کر، سجدہ میں جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ اتنی تشدید کرتے ہیں کہ ساری دعائیں پڑھنا ضروری ہیں، ساری دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دعا پڑھتے تھے، یہ ساری دعائیں پڑھتے تھے، اس کی کوئی واضح صراحت نہیں ہے، دعائیں اکثریت ملتی ہیں۔ اب جو دعا آپ کو آتی ہے اس کو آپ کم و بیش 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کا کیا ہے کہ یہ تکرار آ جاتی ہے، ہر جب بندہ کوئی اللہ سے بار بار سوال کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ اپنے بندے پر فضل کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بتایا کہ تیری نماز کا سارا طریقہ ٹھیک ہے، صرف نماز میں تیزی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے ہر کام میں اور دین کے کام میں جہاں پر اللہ اس کے رسول نے سکونت کا حکم دیا ہے وہاں پر اگر انسان جلد بازی کرے گا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان کی ہے کہ بدترین چور جو ہے وہ نماز کا چور ہے، جو رکوع اور سجود میں احتیاط نہیں کرتا۔ پھر فرمایا جو کوے کی طرح ٹھونکے مارتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ گھوڑے جیسا کر دے، ایک روایت میں گدھے جیسا کر دے، جو امام کے رکوع اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے۔ کئی لوگوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا، امام صاحب دیکھیں رکوع سے کھڑے ہو کے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، سجدے سے جب جلسہ میں بیٹھتے ہیں تشہد میں کس طرح بیٹھتے ہیں، تو ابھی ان کی زبان پر ہوتا ہے اللہ، وہ پہلے ہی بیٹھ جاتے، اللہ اکبر پورا بھی نہیں سنتے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پورے ادا فرما لیتے اللہ اکبر، اس کے بعد ہم اپنی حرکت کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو نماز میں غیر ضروری تیزی یہ بھی انسان کے لیے وبال ہے، اور اللہ کے نبی نے وعید بیان کی ہے۔ اب خیر کے جو کام ہیں جن میں تیزی کرنی ہے وہ کون سے ہیں؟ الی مغفرۃ، سب سے پہلا کام اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں ایک پل انتظار نہ کرو۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھنی یاد نہیں رہی، دوسری نماز کے وقت مسجد میں چلے جاؤ، وقت پر جاؤ، پہلے جو نماز چھوٹ گیا وہ نماز ادا کرو، اگر وقت ہے تو اس متعلقہ نماز کی سنتیں ادا کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد اس کو شرمندگی ہو اور وہ شرمندگی میں اچھا وضو کرے، احسن وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ سے استغفار کرے، قریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ اتنی بہترین برکت والا عمل ہے لیکن ہم نے اس کو زندگی سے نکال دیا۔ نبی علیہ السلام نے حاجت کے موقع پر بیان فرمایا کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرو۔ جو مصنون دعائیں ہیں ہم لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں، اسی لیے وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہ تربیت دی کہ سب سے پہلا کام جو ہے کوئی گناہ ہو جائے فوری طور پہ معافی، اللہ سے استغفار کرو، اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ اور ارادہ کرو آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوسرا جو کام ہے جس میں جلدی کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جنت کا حصول۔ کوئی کام آپ کو سمجھ آتا ہے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے ہیں، آپ نے رستے میں کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی ہے، آپ رستے سے اس کو ہٹا دیں، نیت یہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی ہو۔ چلتے ہوئے اللہ نے آپ کو پیسے وسائل دیے ہیں، کسی غریب کا گھر کمزور ہے، ٹوٹنے والا ہے، آپ اس کا گھر بہتر کر دیں، کسی کے گھر راشن لے دیں، کسی کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس خرید دیں۔ جو نیکی آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں، اور اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ للہ، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول۔ کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک پلے کو، کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عورت تھی، وہ عریانی اور فحاشی کا کام کرتی تھی، جسم فروشی کرتی تھی، برے کاموں میں ملوث تھی، اللہ کی نافرمانی، زنا اور اس سے متعلقہ گناہوں میں مبتلا تھی۔ ایک رات آئی، اس نے دیکھا ایک کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا، اس کو کوئی برتن نہیں ملا، اس نے اپنے جوتے کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس چھوٹے کتے کے بچے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ کے بندو، اے مومنین، اے میرے اصحاب اور بعد میں آنے والے مسلمانوں، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ کئی مرتبہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے نا انسان کو بچا دیتی ہے، اور چھوٹی سی برائی اس کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں بیان کیا گیا، بڑی نیک تھی، متقی تھی، نمازیں، زکوٰۃ، صدقات، پرہیز گزار، لیکن اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، وہ بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، نہ اس کو کھانا کھلاتی تھی نہ اس کو آزاد کرتی تھی۔ اب بلی بھوک کی اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے مر گئی۔ اب عام سا جانور ہے، ہم لوگ پرہیز نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، رستے میں کوئی کتا بلی نظر آ گیا تو اس کو پتھر مار دیا، کچھ لوگ گاڑی کے نیچے دے دیتے ہیں، وہی ان کا کیا ہونا ہے، ان کا کون سا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے دیکھا کہ اللہ اس کو جہنم میں عذاب دے رہے، کس لیے؟ کہ اس نے اس بلی کے بچے کو، بلی کو نہ تو خود کھانا کھلایا
نہ اس کو کھول کے آزاد کیا تاکہ وہ کہیں سے کھانا تلاش کر کے کھا لے، یا حشرات یہ جو ہیں یہ جانور یہ کیڑے مکوڑے کھا کے اپنی بھوک مٹا لیں۔ ایک معمولی سے جانور کو بھوکا رکھنے پر اللہ نے جہنم دے دی۔ تو اللہ کے نبی کی یہ تربیت کہ کوئی عمل بھی دین میں چھوٹا نہیں ہے، ہر عمل کی ایک وقت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کا صلہ ملے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے تو اس کا صلہ اللہ سے پالو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب یہ تمام کی تمام جو بشارتیں ہیں، جو احکامات ہیں، وہ کن کے لیے ہیں؟ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہمیں متقین میں شامل کرے۔ یہ بہت محبوب لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ کے ایمان والوں میں بہترین مخاطب جو ہے نا وہ متقین ہیں۔ وہ اعرابی آئے تھے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، وقالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ کے نبی آپ کے پاس یہ اعرابی آئے ہیں، یہ دیہاتی جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان کی اہل علم نے صحابہ سے جو تربیت حاصل کی ہے، 3 کیٹیگریاں بیان کی ہیں اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے۔ ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام، مسلم ہونا۔ دوسرا ایمان، مومن اور متقی ہونا۔ تیسرا احسان۔ اللہ کے نبی کے پاس جب آ کر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، ہم مومن ہو گئے جی، ہمیں کامل یقین ہے، آپ جو فرماتے ہیں ہمارا اس پر یقین ہے۔ قال اولم لا تؤمن، کہو ان سے کہ تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے دین کو قبول کیا ہے، ابھی تم کلمہ پڑھ کے دین کی چند باتیں سیکھ کے دین میں شامل ہوئے ہو، ابھی تو تم نے آزمایا جانا ہے، ابھی تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی آزمائشیں ہیں، ابھی تو توحید کی آزمائشیں ہیں، بدعت کو چھوڑ کے سنت پر عمل کرنے کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے لیے حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، کئی مرتبہ حلال چیز کو بھی چھوڑنے کی آزمائش ہے۔ اور تیسرا درجہ احسان کا ہے، وہ جو حدیث جبریل میں جبریل امین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایمان کی وہ اعلیٰ میراث، وہ درجہ جس کے اندر انسان کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت مشکل کام، یہ انبیاء اور صلحاء جو ہیں، جو اللہ کے بہت مقرب ہیں، ان کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہیں نہ آتی کہ تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم تیرے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے فإنہ یراک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے جو بندہ اس تصور کے ساتھ نیکی کرے گا، عبادت کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ کوئی تیزی کے ساتھ عبادت کرے گا؟ کیا وہ کجی کے ساتھ کرے گا؟ کیا وہ دنیا میں گناہ کرے گا؟ جس کا یہ تصور بیٹھ جائے کہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کی جواب دہی میں اپنے اللہ کو سامنے پاتا ہوں، یعنی میدان معاشر میں تو ایک حساب کتاب لگنا ہے، وہاں پر اعمال نامے ملنے ہیں، وہاں پر تو ایک ذرہ برابر بھی نیکی یا گناہ چھپایا نہیں جائے گا، لیکن دنیا میں بھی میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ احسان انسان کو مل جاتا ہے، اور وہ سب سے محبوب ترین لوگ ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نے یہ بشارت دی ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کی بارے میں صحابہ کی اور اپنی امت کی تربیت یہ کی کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات کیا ہیں کہ درمیانہ روی سے کی جائے، میانہ روی، نہ بہت زیادہ جلدی کرو نہ سستی کرو، درمیانہ۔ اور جو جلد باز ہے، جو ہر کام میں تیزی کرتا ہے، فضول تیزی کرتا ہے، اس کو کیا کہا
العجلۃ من الشیطان، شیطان کی طرف سے تیزی ہے، بولنے میں، فضول کام کرنے میں، جواب دینے میں، لڑنے جھگڑنے میں، معاملات میں۔ کوئی کام کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے کام کر دیا، بعد میں میں یہ کر لیتا، فلاں سے مشورہ لے لیتا، اس کام کو اختیار کر لیتا تو بہتری ہو جانی تھی، بعد میں افسوس سے بہتر کیا ہے کہ پہلے ہی سکونت اختیار کی جائے اور احتیاط سے کام کیا جائے۔ دوسرا مضمون آیت نمبر 134 کے اندر اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، جنت جو تیار کی گئی ہے وہ اللہ کے متقین کے لیے ہے۔ متقی کون بندے ہیں؟ وہ لوگ ینفقون فی السراء والضراء جو بھوک پیاس تکلیف اور آسانی میں، یعنی تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال ہر حال میں دیتے ہیں، امیری ہے تب بھی، غریبی ہے تب بھی، گھر میں رزق زیادہ ہے یا تھوڑا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اگر اپنے لیے بھی ایک وقت کا کھانا موجود ہے نا وہ پھر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اپنے غصے کو دبانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ چند احکامات بیان کر کے اللہ نے فرمایا جو ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے، کس کے لیے؟ جس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ فوری معافی مانگ لیتا ہے، اس کے بعد اللہ کی جنت کے حصول میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچانے میں لگا رہتا ہے، ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اپنے غصے کو دبا کے رکھتا ہے، تو وہ اللہ کا متقی اور محسن بن جائے گا اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ بشارت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصدقۃ الشحیح الصحیح، کہ وہ صدقہ، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے ان آیات کے حوالہ سے، کہ وہ صدقہ جو انسان کو صحت اور فراوانی کی حالت میں ہو اور اس کے اندر کنجوسی نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہے۔ اس کے آگے سب سے پہلے وہ قرآن کریم کی 2 آیات لے کے آئے ہیں۔ پہلی آیت سورہ المنافقون کی آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے اللہ کے بندو، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ انسان بولتا ہے نا میرا مال میں کیوں کسی کو دوں، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میرا کاروبار ہے، میرے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، میرے باپ کا بزنس ہے، ہمارے بھائیوں کی محنت ہے۔ کسی کی محنت نہیں ہے، یہ کسی کا مال نہیں ہے۔ نہیں یقین آتا؟ اپنے شہر کے امیر ترین لوگوں کی قبریں جا کر دیکھ لو، کچھ کی قبریں تو اب خستہ حال ہو چکی ہیں، جانے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ، برسات میں ڈوب جاتی ہیں، کتنے کتنے ہفتے کوئی مٹی نہیں ڈلواتا، ارب پتی لوگوں کی، کروڑ پتی لوگوں کی۔ اللہ کہتے ہیں مما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب اس سے سخت بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کوئی کجی ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی دل میں تنگی ہے، اس کے لیے یہ آیت مجرب ہے، دل کے اندر مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے بہترین آیت ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، تم مر جاؤ۔ اور اس وقت کیا حالت ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اور موت جب آئے گی اس وقت کوئی مال خرچ نہیں ہوگا، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ایسا دن آئے گا، ایمان والو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، ایسا دن آئے گا اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ نے بیع کا لفظ استعمال کیا۔ بیع کہتے ہیں ٹریڈ کو، تجارت کو۔ دنیا میں لوگ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں نا،
کسی کو گرمی لگی ہے تو وہ پیسے یا کوئی سونا دے کے اے سی پنکھے لگوا لیتا ہے، کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہو گیا ہے یا کسی نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو وہ اپنے اس گناہ سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے پیسے لگا کر اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک سودا کر رہا ہے کہ تم میری رہائی کر دو، مجھے بری کرا دو، میں تمہیں اتنے ہزار یا لاکھ یا کروڑ دے دوں گا۔ یہ ہمارے سیاستدان کرتے نہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے نہیں۔ بااثر لوگ، پیسے والے لوگ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور جب کوئی کارروائی کی بات آتی ہے تو پیسے دے کے، پریشرائز کر کے، رشوتیں دے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ دنیا میں یہ چل جائے گا۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، ان دو آیات کو پڑھیے گا گھر جا کے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254۔ اللہ نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے، اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ میری ساری نیکیاں لے لے، سارا مال لے لے، میری جان چھڑا دے، نہ۔ اس دن تو لوگ یہاں تک کہہ دیں گے اللہ میری اولاد، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بہن بھائی، میرے دوست، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ لا تثریب علیکم اليوم، اس دن یہ اعلان ہوگا آج کسی سے زیادتی نہیں، آج کسی سے زیادتی نہیں۔ تو دنیا میں یہ اللہ نے جو مال دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو زرع بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو زرع تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک شخص، اس نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو تو صحت کی حالت میں کرے۔ کس حالت میں؟ جب انسان صحت مند ہو اور تجھے بخل کی کوئی حاجت نہ ہو، یعنی تیرے اندر بخیلی بھی نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو سوچ رہتے ہیں یار میں نے صحیح بھی دیا ہے کہ نہیں، زیادہ تو نہیں دی دیے۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں میری زکوٰۃ بنتی تھی 1,00,000 روپیہ اور میں نے 1,10,000 دے دیا ہے، زیادہ پیسے تو نہیں چلے گئے؟ یہ فکر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مکان دے دے، پیسے دے دے، گھر دے دے، سواری دے دے، بیوی بچے دے دے، اللہ اس کے علاوہ اور جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ بھی دے دے۔ اللہ سے مانگنے وقت ہم کوئی بھی حد بندی نہیں رکھتے، جو مانگا ہے اس سے بھی کئی گنا مانگتے ہیں، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو گن گن کے دیتے ہیں۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں ہو اور انسان کے اندر بخیلی نہ ہو، کنجوس نہ ہو، اور پنجابی میں بات چولیاں نہ مارے۔ وہ 5-10 ہزار اتنے دے کے تھے وہ ناتیاں نینداں ہی اڈی دیا کہ زکوٰۃ میں 10,000 زیادہ چلا گیا اور نیند نہیں پڑ رہی تھی، رمضان کے روزے نہیں رکھے جا رہے صحیح طرح سے۔ یہ بخیل بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تم اس حالت میں اللہ کا راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کا دیا ہوا مال میں سے، کہ تجھے فقیری کا بھی ڈر ہو اور مالدار بننے کی تمنا بھی ہو، یہ بھی خواہش ہو کہ اگر میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو میرا مال کم ہوگا، صدقہ کیا تو مال کم ہوگا، اور اگر یہ میں نہ ادا کروں تو میرا مال اور بڑھے گا۔ یعنی مال کو جمع کرنا انسان کو لگتا ہے کہ میرا مال بڑھے گا، لیکن حقیقی طور میں اس کا مال اللہ کی بارگاہ میں برکت والا بن رہا ہوتا ہے، پاکیزہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ یہاں تک اسے چاہیے کہ مال خرچ کرے صحت میں، یہ نہ ہو کہ جب موت کا وقت آئے تو موت کے وقت کیا کہے یہ فلاں مال اس بندے کو دے دو، فلاں مکان اس کو دے دو، یہ زیور فلاں کو دے دو، گاڑیاں فلاں کو دے دو۔ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1419 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صحابہ پریشان، اللہ کے رسول مال سے کس طرح محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارا مال ہے، اور جو مال تم جمع کر کر کے رکھتے ہو وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، تمہارے بعد تمہارے وارثوں کو ملے گا، اور تم لوگ اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ محبت کرتے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی یہ ترغیب دے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔
مال جمع کرنا شریعت میں برا نہیں ہے، اس کو قباحت اور برا نہیں کہا گیا، لیکن وہ مال برا ہے جس کو انسان جمع کرتا جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، لوگوں کو ٹٹولتا پھرے، لوگوں کی انویسٹیگیشنیں کرتا پھرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے آ کے سوال کیا، صحابیہ بھی کوئی عام صحابیہ نہیں تھے، زینب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے خامند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفلس تھے، غریب تھے، وہ مالدار تھیں، اور ان کی کفالت میں کچھ یتیم بھی تھے، تو وہ اپنے صدقات میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے عبداللہ بن مسعود اور ان یتیموں پر مال خرچ کرتی تھی جو ان کے کفالت میں تھے۔ اصولی طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خامد کفیل ہے، اگر خامد غریب ہو تو بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اسے دے سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں آپ کو یہ مال اپنے صدقے کا دیتی ہوں، کیا یہ میرے صدقے کو کفایت کر جائے گا؟ آپ اللہ کے رسول سے پوچھ آئیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ خود ہی جا کے پوچھ لیں۔ ظاہری بات ہے انہیں معیوب لگ رہا ہوگا کہ مرد ہو کے کما نہیں رہا، پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، اور اپنی بیگم کو پیسے دینے کے بجائے اس کے صدقے لے رہے۔ یہاں پر بھی لوگ تانا مار دیتے ہیں، کسی خامد کی بیوی اپنے بھائی کو اپنے مال میں سے صدقہ دے دے، اور تیرے پیکے تے بھوک نہیں مک دی، تیرے بہن بھائی نہیں پورے ہو رہے۔ وہ کبھی بیچاری کہہ دے کہ عید پہ میری بہن کو، میرے بھائی کو، میری ماں کو کوئی جوڑا لے دو، یا ان کے گھر میں چلو کوئی پھل وغیرہ دے آتے ہیں، کئی لوگوں کا منہ بن جاتا ہے، اور یہ وہ منہ نہیں بنتا، یہ ان شیطانی لوگوں کا چہرہ بنتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو معاشرے میں شر پھیلا رہے ہیں، جو دلوں میں بغض پیدا کرتے ہیں، جو انسان اور جنوں میں سے ہیں، یہ شیطان نما انسان ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زینب رضی اللہ عنہ تشریف لے گئی، راستے میں انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر ایک اور صحابیہ ملی، وہ بیان کرتی ہے کہ ان کا نام بھی زینب تھا، اور ان کا نام زینب زوجہ ابو مسعود انصاری، وہ انصاریہ صحابی تھی، ان کے خامد کا نام ابو مسعود تھا۔ اب ان دونوں نے سوال کرنا نبی علیہ السلام سے یہ معقول نہیں سمجھا، وہ بھی ادھر کھڑی تھی، ہچکچا رہی تھی۔ اسی دوران سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان دونوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیجئے، کیا عورت اپنے خامد کو اگر وہ غریب مفلس یا قرض دار ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ یا صدقہ دے سکتی ہے؟ اور آپ کی مہربانی ہمارا نام نہ لیجیے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال حبشی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اجازت طلب کی، اجازت ملی، جا کے سوال کیا کہ دو صحابیہ کھڑی ہیں آپ کی، اور دونوں کا نام ہی زینب ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود اور ایک زینب ابو مسعود رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کھڑی ہیں، اور سوال یہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے خامد کو زکوٰۃ دے دیتی ہیں، تو کیا یہ معیوب تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ کیسے؟ ایک تو صدقہ کیا اور دوسری صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی کس لیے؟ اپنے قریبی رشتہ دار کو ترجیح دی۔ اب یہاں پر امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا، اور محدثین نے اس حدیث کی وضاحت میں یہ بیان کیا ہے کہ عورت اگر مالدار ہے، اس کا خامد کسی وجہ سے غریب ہو گیا، کسی وجہ سے اس پہ کوئی قرض ہے، وہ نہیں اتار سکتا، عورت اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتی ہے، سونے کے زیورات کی زکوٰۃ دیتی ہے، یا اس کو کوئی منفعت ملی ہے، وراثت میں سے حصہ ملا ہے، یہ جو حصہ ملتا ہے یا کوئی مال کسی منفعت کا ملتا ہے، اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنی بہتر اور افضل۔ اس میں سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہے تو اپنے خامد کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جن بندوں کو دی جائے گی ان میں سے نبی رحمت کی جو تلقین ہے، جو آپ کا حکم ہے، وہ قریبی رشتہ دار ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔
तुम उस वक़्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज़ सदका नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका एक बाग है बैरहा का, मदीना के अंदर उस बाग की बड़ी धूम है, बड़ा फलदार खूबसूरत सायादार है। और उसकी खूबी ये थी कि वो मस्जिद नबी में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों के सामने वो बाग था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी गर्मी ज़्यादा होती तो उस बाग की ठंडी छाँव में चले जाते, उस कुएँ से पानी पीते। तो जब ये आयत नाजिल हुई, अबू तलहा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मुझे बैरहा का बाग बड़ा पसंद है, मुझे बैरहा का बाग बड़ा पसंद है, तो क्या मैं वो बाग सदका कर दूं तो अल्लाह के यहाँ ये महबूब होगा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये बेहतरीन है, तू इस बाग को सदका कर दे, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे। लेकिन फरमाया कि इस सदक़े को, इस बाग को अपने चचाजाद भाइयों में तकसीम कर। अब हम लोग जब ज़कात देने लगते हैं ना, राशन देते हैं, ज़कात की मद में या सदक़ात की मद में किसी की मदद करने लगते हैं, सबसे पहले हमारी टू डू लिस्ट के अंदर जो बंदे निचले दर्जे में या मनफी सतह पे होते हैं ना, करीबी रिश्तेदार होते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये सही बुखारी के अंदर है, इस आयत लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून की तशरीह में, तफसीर में ये वाक़या, ये इसका शान नज़ूल है। अल्लाह के नबी ने तरजीह दी, हुक्म दिया कि इस बाग को, पसंदीदा नेकी को, सदक़े को अपने करीबी रिश्तेदारों में खर्च करो। तो अज़ीज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी ये तलकीन फरमाई है कि जो बंदा ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत हो, उसके लिए ज़िंदगी खैर वाली बन जाए, उसके माल में बरकत हो, उसकी उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। और सिला रहमी का बेहतरीन जुज़ है एक ये कि आप अपने रिश्तेदारों की माली मुआवनत करें। ये भूल जाएं कि उसने तकलीफ़ दी है, कोई बुरा भला कहा है, सब के रिश्तेदार ऐसे होते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले मुखालफत और सबसे ज़्यादा मुखालफत किन्होंने की? आपके अपने अजीज़ों ने। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शीबा, ये आपके कबीले के थे, आपकी बच्चियों की शादियाँ हुई थी इधर, ये करीबी रिश्तेदारों में थे, इन्होंने मुखालफत की। लेकिन अल्लाह के नबी ने सिला रहमी का दर्स दिया। इसी के साथ साथ ज़कात और सदक़ात के मुसारिफ़ जो हैं, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर 8 तरह के बयान किए हैं। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सबसे पहले ज़कात जो है, फ़र्ज़ी सदक़ात जो हैं, किन्हें देने हैं? फ़कीरों को, जो नहायत ही गरीब हैं, जिनके खाने पीने का कोई सबब नहीं है, बेचारों को कई मरतबा एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, टूटे मकान, कोई हाल ही नहीं है, कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे। उसके बाद वल मसाकीन, मस्कीन कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा माल तो कमाता है लेकिन इतना कमाता है कि उसकी जायज़ ज़रूरियात पूरी नहीं होती, वो माल उसको कफ़ायत नहीं करता। मेरा और आपका वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो हमसाया जो कारोबार करता है या मुलाजमत करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके जायज़ अखराजात ज़्यादा हैं, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। वल आमिलीन अलैहा, ज़कात के महकमे में काम करने वाले, ज़कात इकट्ठे करने वाला, उसको तकसीम करने वाला, उनकी तनख्वाहें भी ज़कात सदक़ात में से देनी है। वल मुअल्लफ़त कुलूबुहुम, और वो लोग जिनके दिल इस्लाम से उल्फत रखते हैं, यानी वो गैर मुस्लिम जो आपकी दावत कबूल करते हैं, आपका उनके साथ इंटरेक्शन है, मिलना जुलना है, दीन को समझते हैं, वो बात सुनते हैं दीन की। वफिर रिकाब, और ऐसे बंदे जिनकी गर्दनें छुड़ानी है, यानी जो ग़ुलाम बन गए हैं। और आज के दौर में बेहतरीन मिसाल दार कुफर के अंदर या इधर दारुल अमन के अंदर, मुसलमान ममालिक में या गैर मुस्लिम ममालिक में, वो लोग जिन पर कोई झूठे मुकदमात बन गए हैं, जिनको किसी झूठे इल्ज़ाम में कैद कर दिया गया है, या वैसे ही उनको ज़बरदस्ती किसी दूसरे मुल्क में कैद कर दिया गया है, उनकी रिहाई के लिए भी ज़कात का माल इस्तेमाल किया जा सकता है। वलगारिमीन, और वो लोग जो नहायत ही कमज़ोर हैं, कर्ज़दार हैं, मकरूज़ हैं,
ان کے قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ یہ فی سبیل اللہ جو ہے نا، اتنی وسیع اللہ کے نبی نے کیٹیگری بیان کی ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی خیر کا کام کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین نے جو افضل ترین بیان کی ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ خرچ کرنا، وہ دو کاموں کو رکھا ہے، ایک جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ وہ لوگ جو دین پڑھنے پڑھانے میں کام کرتے ہیں، یعنی یہ جو مدارس ہیں یا وہ ادارے جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کے حافظوں کو تیار کیا جاتا ہے، حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، یا وہ فلاحی ادارے یا مذہبی جماعتیں جو رفاع عامہ کا کام کرتی ہیں، جیسے ہمارے شہر کی جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ، انہوں نے متعدد کام کیے۔ یہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں میں راشن بانٹے، لوگوں کے گھر بنا کے دیے، خیمے دیے، دروس کا اہتمام کیا، زکوٰۃ و صدقات کا، پھر راشن تقسیم ہوتا ہے رمضان میں، پھر اس کے علاوہ یہ اتنی بڑی ڈسپینسری الشفا فری ڈسپینسری، ابراہیم بھی ڈسپینسری جس کا نام رکھا ہے شہاب پورہ عیدگاہ میں، اس کا اہتمام ہے۔ اسی طرح اور بھی جو دیگر جماعتیں ہیں جو خالص دین کا کام کر رہی ہیں بغیر کسی فتنہ انگیزی کے اور فرقہ واریت کے، ان جماعتوں کو بھی زکوٰۃ و صدقات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وابن السبیل، یعنی راستے کا بیٹا، کوئی مسافر سفر میں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ رئیس ہے، وہ جگیردار ہے، اگر سفر میں اس کا زادرہ ختم ہو گیا، لٹ گیا ہے، اس کو کسی نے لوٹ لیا، ڈکیتی ہو گئی، یا اس کا مال ختم ہو گیا ہے، اور اپنے علاقے میں تو وہ صاحب زکوٰۃ ہوگا، لیکن اگر ایک علاقے میں جاتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور اس کی بیان کرنے سے پہلے میں نے آپ کو صدقات کی اہمیت بیان کی، فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد صدقات و خیرات میں ہمیشہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ان اداروں کو ترجیح دے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويجعلنا منهم۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی مظلوم ہیں اس دنیا میں، اللہ سب مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا میں امن کے خلاف کام کرتے ہیں، فتنہ پرور ہے، اللہ تمام فتنہ پرور قوتوں کو اللہ ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اے اللہ ظالموں کو نصیب میں اگر آپ نے ہدایت لکھی ہے انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ آپ بہتر علم رکھنے والے ہیں، عالم الغیب ہیں، اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان ظالموں کو فتنہ پروروں کو اللہ تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے کردار کی حفاظت فرما، ان کی زبان اور ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں سے حسد کینہ بغض نکال دے۔ اے اللہ
جو بھی ایمان والوں کے دشمن ہیں، وہ جس مرضی ملک اور گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو لوگ اس سے مخلص ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اے اللہ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے عزیز بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ ڈاکٹر سمیع صاحب اور مسجد کے دوسرے بزرگ ایوب صاحب اللہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں اللہ جتنی بھی زندگی دی ہے، ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، چھوٹوں کو اللہ وہ زندگی صحت والی، عافیت والی، ایمان والی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ ہم نے تیرے قرآن سے، تیرے نبی کے فرمان سے صدقات اور نیکیوں کی فضیلت کے متعلق باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے کہ تیرے راستے میں تیرا دیا ہوا مال خرچ کرے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔